بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام ابن تیمیہ میرا آج کا موضوع ہے۔ امام ابن تیمیہ عالم اسلام کے مشہور عالم دین اور فقہ میں ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ دمشق کا ایک نواحی علاقہ ہے، حران اس کا نام ہے، دمشق کا بالکل یہ نواحی علاقہ حران، وہاں پر امام ابن تیمیہ 1263 میں پیدا ہوئے۔ 1263 ان کا سن پیدائش ہے اور 1328 ان کا سن وفات ہے۔ تو 1263 میں دمشق کے نواحی علاقہ حران میں پیدا ہوئے۔ اور یہاں پر ہی میں یہ بات بھی آپ لوگوں کو اسپیشلی، چونکہ یہ میرے لیکچرز جو ہسٹری کے اوپر سیریز جو ہم نے شروع کی ہے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ، تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ان کی پوری فیملی، ان کے آباء و اجداد، وہ علماء تھے، سارے علماء، مطلب کہ دین کے ساتھ انتہائی زیادہ مذہبی گھرانہ تھا آپ کے آباء و اجداد، اور سارے کے سارے علماء، یعنی کہ آپ کے والد کی بات کر لیں، آپ کے دادا کی بات کر لیں، اس طرح سے آپ پشت در پشت کہہ لیں، نسل در نسل کہہ لیں کہ وہ سارے کے سارے علماء تھے۔ دین کے ساتھ مطلب کہ دین کی خدمات، انہوں نے دین کی خدمات کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ تو یہ ایک بینیفٹ کہہ لیں یا ایک ایج کہہ لیں جو کہ امام ابن تیمیہ کو ملا، اور اس کا پھر اس کے نتائج کہ صرف 20 سال کی عمر میں قرآن شریف، حدیث، فقہ خاص طور پہ، اور استدلال، چونکہ وہ دور مناظروں کا دور تھا، ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی جب یہ بات کر چکے ہیں، تو مناظروں کا بہت زیادہ ان دنوں میں رواج تھا۔ تو استدلال ایک خاص موضوع ہوتا تھا، خاص مضمون ہوتا تھا ان دنوں میں، تو اس کے اوپر آپ نے عبور حاصل کیا۔ 20 سال کی عمر میں آپ کا شمار بڑے بڑے علماء کرام میں ہونا شروع ہو گیا، یعنی کہ مناظروں میں آپ نے جانا شروع کر دیا، اور مختلف جو بڑے اکابرین کی جو محافل ہوا کرتی تھی، بڑے نشستیں جو ہوا کرتی تھیں اس وقت میں، تو وہاں پر امام ابن تیمیہ کو بالکل ابھی اٹھتی جوانی کہہ لیجیے، 20 سال کا بچہ بھی ہوتا ہے، تو آپ کو لوگوں نے بلانا شروع کر دیا۔ یہ ایک خاص، یعنی کہ آپ کو اثر ملا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ کا ماحول بہت زیادہ میچور تھا، آپ کے گھر میں دین کے ساتھ اور دین کی خدمات کے حوالے سے ایک بنا بنایا ماحول آپ کو ملا، اور بہت سارے نئے فرقوں کا بھی یہ دور تھا، مطلب کہ بڑے عجیب و غریب شوشے پھوٹتے تھے نئے، کوئی کیا بات کر دیتا تھا، کوئی کیا بات کر دیتا تھا۔ تو آپ نے اپنے یعنی کہ جو آپ کے جو بیانات تھے لوگوں کے ساتھ، آپ کا جو ملنا جلنا تھا، اس میں آپ نے مخالفت کی اس وقت جو نئی باتیں جو ہو رہی تھیں، اور دوسرا پھر آپ نے اپنے قلم کے ذریعے ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کا بیڑا اٹھایا، یعنی کہ جو آپ ٹھیک سمجھتے تھے، جو آپ حق سمجھتے تھے، وہ آپ نے وہ زبان سے بھی بات اس کو ادا کیا۔ اور پھر یہ بھی دنیا جانتی ہے، ہسٹری اس سے بھری پڑی ہے کہ جو پھر مشکلات آپ نے سہیں، آپ کے اوپر جو پابندیاں جو آئیں، آپ کی جو ابن تیمیہ کی جو اچھا، ابھی تک امت کے 2 گروہ ہیں اس والے سے، یہ بھی ذرا اہم چیز نوٹ کر لیں۔ آپ کسی سے بات کریں امام ابن تیمیہ کے حوالے سے، تو 2 طرح کی آراء آپ کو سننے کو ملے۔ کچھ لوگ اب بھی کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہیں، اور کچھ لوگ اب بھی کہیں گے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ وہ کلیئر اب تک نہیں ہو سکی ان کے بارے میں جو رائے ہے لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، علماء کی، اب بھی وہ ڈیوائیڈ ہے۔ تو ان کو سخت مشکلات، سخت رد عمل کہہ لیجئے کہ جب انہوں نے باتیں کیں ان نئے عقائد کے خلاف، یا جو سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں دین کے مناسبت سے ٹھیک نہیں ہیں، یہ عقائد ٹھیک نہیں ہے، یا جو نئی چیزیں ہیں، تو ان کو سخت پھر اس کا رد عمل بھی ان کو سہنا پڑا، اور ان کو جیل، قید و بند کی صورتیں، یعنی کہ فقہ حنبلی کو، ویسے وہ دمشق میں فقہ حنبلی کے استاد بھی رہے، یعنی کہ امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے وہ پیرو تھے، اور شافعی مسلک کی طرف سے کافی ان کے اوپر رد عمل کے طور پہ مشکلات، اور ان کے اوپر فتوے، اور یہ ان کو جھیلنا پڑا، اور جیل میں لمبا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا۔
اور انہوں نے پھر جیل میں اپنی تصنیفات کا آغاز کیا لکھنے کا. ظاہری بات ہے جو کریٹو مائنڈ جو ہوتے ہیں، جو علماء کرام جو ہوتے ہیں، یا جو کہہ لیں کہ جو فقی لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جب ان کو تنہائی میسر آتی ہے تو اس سے پھر وہ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کو ضائع نہیں کرتے وہ لوگ. وہ کریٹیوٹی تنہائی میں آتی ہے، لکھنا اور ایک نئی چیز تحقیق کے لیے تو تنہائی بہت سارا ایک موزوں ماحول ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی وہاں پر پھر لکھنا شروع کر دیا جیل کے اندر. اور پھر ان کے اوپر یہ پابندی لگا دی گئی کہ ان سے کاغذ اور قلم چھین لیا گیا تاکہ یہ کچھ لکھ نہ سکیں. یہ بھی ذرا بڑی اہم بات ہے کہ ان کو کاغذ بھی ان کی رسائی بھی ان تک روک دی گئی، اور ان تک قلم کی بھی ان کو مٹیریل روک دیا گیا کہ اسٹیشنری ان تک کسی طرح سے بھی نہ پہنچ پائے تاکہ یہ کچھ لکھ نہ سکیں. بڑا سخت وہ انہوں نے اپنے دل کے اوپر یہ بات لی کہ مجھے تنہائی میں بھی انہوں نے ٹھیک ہے میں نے قید بھی کاٹی اور جیل بھی مجھے قبول ہے، لیکن کاغذ بھی اور قلم یہ مجھ سے چھین لیا گیا. یعنی کہ کسی بھی محقق کی یہ موت ہوتی ہے، کسی بھی جو تحقیق سے جو علم کی دنیا کا جو شاہ سوار جو ہوتا ہے، اس کو جب اس کا ماحول اس سے چھین لیا جاتا ہے تو وہ پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اور پھر یہی ہوا کہ ابن تیمیہ کی موت جیل میں ہوئی اور ان کا جیل سے جنازہ اٹھا. یہ بھی ایک مطلب کہ ان کی ایک قربانی کہہ لیجئے. اب دیکھیں بہت سارے علماء اور بہت سارے اس وقت کے بڑے بڑے نام ان کی طرف سے کفر کے فتوے لگے ابن تیمیہ کے اوپر کہ جی کافر ہے، یہ ملحد ہے، مختلف قسم کی الزامات، اور باقاعدہ فتوے جاری ہوئے ان کے اوپر، فتاوی مختلف ان کے اوپر جاری ہوئے. ان میں ایک بہت بڑا نام ابن بطوطہ، انہوں نے بھی کفر کا فتویٰ لگایا ابن تیمیہ، اور کئی اس طرح کے بڑے بڑے مشہور اس وقت کے جو علماء اسلام کے جو لوگ تھے. ان میں ایک نام میں نے بتایا ابن بطوطہ. اور دوسری سائڈ پہ بہت بڑے بڑے لوگ ان کے، جس طرح سے ہم ابن کثیر کی بات کر چکے ہیں، بہت بڑے مورخ، محدث، مفسر، وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ آپ کے ان صحبتوں میں آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ہم نوا تھے، یعنی کہ آپ کے پیرو تھے ابن کثیر. اور ایک اور بڑا بہت بڑا ایک معتبر اور مستند اتھینٹک نام آج بھی اگر ہم بات کریں، علامہ ابن القیم الجوزی، وہ بھی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں. یعنی کہ یہ بیلنس دیکھیں کہ ایک پلڑے میں آپ کے مخالفین، جن میں ابن بطوطہ کی میں بات کر رہا ہوں ایک بڑا نام، اور دوسرے پلڑے میں جو آپ کے پیرو ہیں، جو آپ کے ماننے والے ہیں، ان میں ابن القیم، ابن کثیر جیسے لوگ. اب یہ ویٹ ہم خود کر سکتے ہیں کہ کون سا پلڑا کم ہے اور کون سا پلڑا زیادہ ہے. تو بہرحال ان کی یہ خدمات ہیں، اور مخالفت اور نصرت دونوں چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں عالم اسلام میں. یعنی کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ آج بھی امت ڈیوائیڈ ہے، کہ کچھ لوگ ان کو آج بھی ان کی تائید کرتے ہیں، کچھ لوگ آج بھی ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. علمی حلقوں میں آج بھی وہ زیر بحث ہیں. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے. بہرحال تو ابن تیمیہ نے ان کی جو تصنیفات کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے قرآن شریف کے اوپر، تفسیر کے اوپر بھی کے میدان میں بھی کام کیا، حدیث اور بالخصوص فقہ میں انہوں نے کام کیا، اور لغت اور الجبرا، ریاضی، یہ ان کے فیلڈز ہیں. یعنی کہ لغت میں بھی، اور سب سے زیادہ جو ان کا جو کام ہے وہ تقابل ادیان. یہ میں خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقابل ادیان میں بھی انہوں نے قلم اٹھایا. یعنی کہ دوسرے جو مذاہب ہیں، دوسرے ریلیجینز جو ہیں، ان کے ساتھ کمپیریزن اسلام کا. اور یہ اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ تاکہ ہم دوسرے مذاہب کی مشابہت اختیار کرنے سے بچ سکیں. یہ ان کا ایک آبجیکٹیو ہو سکتا ہے اس میں. تو تقابل ادیان میں ابن تیمیہ نے بہت کام کیا. ویسے جس طرح میں نے کہا کہ تفسیر، حدیث، فقہ، لغت، فلکیات، الجبرا، ریاضی اور تقابل ادیان بالخصوص. اور ان کی جو تصنیفات ہیں 500 سے زائد ہیں، اور ان کے اوپر 2 محققین نے بڑا کام کیا جنہوں نے ان کی یہ جو ان کی تصنیفات ہیں، ایک غلام جیلانی صاحب اور صدیق حسن خان صاحب. یہ 2 بڑے اہم محققین ہیں، غلام جیلانی صاحب اور صدیق حسن خان صاحب. تو یہ 500 سے زائد ان کی تصنیفات ہیں. اور ان 2 محققین نے، غلام جیلانی صاحب نے اور صدیق حسن خان صاحب نے، ان کی جو حروف
تہجی کے اعتبار سے جو لسٹ پرووائڈ کی ہے وہ تقریباً 480 کتابیں ہیں۔ اب ہم ذرا اندازہ لگا لیں ان کی خدمات کی کہ وہ کیا انسان تھے، کیا کریٹیوٹی تھی ان کے، انوویشن، یعنی کہ وہ تحقیق کے میدان میں بھی ہیں، وہ استدلال کے مناظروں کی دنیا میں بھی وہ کام کر رہے ہیں، وہ حدیث میں بھی کام کر رہے ہیں، وہ تفسیر میں بھی، وہ تقابل دیان میں انہوں نے بہت کام کیا۔ 480 چھوٹی بڑی ان کی کتب کی لسٹ غلام جلانی صاحب نے اور صدیق حسن خان صاحب، یہ 2 ریسرچرز ہیں، 2 محققین ہیں، انہوں نے تحقیق کر کے 480، ظاہری بات ہے کہ بہت ساری کتابیں آج اویلیبل ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ابن تیمیہ کے اوپر آج بھی پوری اسلامی دنیا، پوری مسلم امہ جو ہے وہ 2 حصوں میں ہے۔ بہت سارے لوگ ان کی تائید کرتے ہیں، ان کو اچھا کہتے ہیں، ان سے استفادہ، اور آج بھی بہت سارے لوگ ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں۔ اور یہ شروع سے ہی جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ان کے دور میں ان کے جو معاصرین جو تھے علماء کرام، ان میں بہت ساروں نے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، بڑے نام عالم اسلام کے، اور بہت زیادہ عالم اسلام کے جو بڑے نام ہیں جن کے اوپر ہم پچھلے ایک سیریز کی شکل میں جن کا ہم 1 بائی 1 ہم ذکر کر رہے ہیں، جن میں ابن کثیر، امام ابن القیم، یہ ان کے طالب علم ہیں اور ان کے پیرو بھی ہیں، ساتھ میں ان کے پیرو بھی ہیں، مشکلات میں، جھیل میں، ان لوگوں نے ساتھ ان کی مشکلات کو بانٹا ہے، جھیلی ہیں، ان کو تنہا ان لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ جو اختلافات ہیں یہ بھی علمی نوعیت کے ہیں، یہ ذاتی نہیں ہے اختلافات، اور جو ان کے جو ہم نوا ہیں وہ بھی ان کی خدمات کی وجہ سے، ذات ان محققین کی نظر میں نہیں ہوتی۔ یہ محققین کسی بھی انسان کے کام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام مسلم امہ کے حق میں ہے یا کہ حق میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کی مخالفت اس وقت تھی اور ان کی حمایت بھی اس وقت تھی، یہ دونوں چیزیں، اور آج بھی ہے۔ تو آخر میں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔